آج کا سب سے اہم مدعا، سب سے بڑی بیٹھک لگی ہوئی ہے عالمی سربراہان کی، اور وہ اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی۔ اس سے کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین اور کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے، عالمی امن سلامتی میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ وزیر اعظم مالی اقتصادی تعلقات کی ناانصافیاں دور کرنے کے بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے فوری اقدامات کی اپیل بھی کریں گے۔ اسلامی فوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف اقدامات کی بھی اپیل ہوگی۔ آل رائٹ، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو السلام علیکم، گڈ مارننگ فار یور ٹائم۔ بہت سارے سوالات جو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ فیوٹائل ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے دنیا تو آگے آ نہیں رہی ہے۔ اب اسرائیل غزہ کے بعد لبنان پہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، کل بھی تقاریر ہوئی، آج بھی تقاریر ہوں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ پلیٹ فارم کیا روک سکتا ہے اس جنگ کو، اس جارحیت کو؟ نہیں جی، نہیں روک سکتا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یونائٹڈ نیشنز کا بہت عمدہ کام ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں، جہاں انہوں نے بیماریوں میں روک لگائی ہے، پاورٹی کو ایڈریس کیا ہے، کانفلکٹ زونز میں بہت زبردست کام کیا ہے، کانفلکٹ پریونشن پہ کام کیا ہے، لیکن صرف وہاں جہاں ایک گلوبل کنسنسس موجود ہے، جہاں پر بھی گلوبل اوپینین ڈیوائڈ ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز امپورٹنٹ ہوئی ہے اور آگے نہیں چل سکی ہے۔ کولڈ وار میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن کیونکہ بیلنس آف پاور تھا تو پھر بھی حالات اس نہج کو نہیں پہنچتے تھے۔ لیکن جب سے ورلڈ یونی پولر ہوئی ہے، یعنی صرف امریکہ جو ہے وہ سب سے طاقتور ملک مانا جاتا ہے اور اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، تو جو یونیلیٹرل انٹرونشنز ہیں یا جو یونیلیٹرل انویژنز ہیں، ان میں اب یونائٹڈ نیشنز کوئی کردار نہیں ادا کر پاتی۔ اس کی داغ بیل امریکہ نے ڈالی، پہلے افغانستان کی بامبنگ ہوئی 9/11 کے بعد، وہ تو پھر بھی یو این مینڈیٹ تھی، لیکن جو عراق کی انویژن تھی وہ کوئلیشن آف دا ولنگ تھا، اور اس کے بعد سے تو سمجھیے داغ بیل پڑ گئی اس بات کی کہ جو طاقتور ہوگا وہ اس دنیا میں اپنی مرضی چلائے گا۔ تو اسرائیل اس صورتحال کو نیکسٹ لیول پہ لے گیا ہے۔ جو دو بہت بڑے ملک ہیں جو یو این ریزولوشنز کی وائلیشنز کرتے ہیں، وہ انڈیا اور اسرائیل ہے۔ بس ایک بات اور کہنا چاہوں گی، ایک پیریلل ڈیولپمنٹ ہے جس کی ہمارے خطے میں کم بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تواتر کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ سے یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے میزائل استعمال کرنے دیں تاکہ میں رشیا کے اندر ٹارگٹ پر حملہ کروں، اور رشیا یہ کہتا ہے کہ اگر ویسٹرن میزائل استعمال ہوئے یوکرین کی طرف سے تو پھر میں نیوکلیئر ویپنز کے استعمال سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں گلوبل پالیٹکس میں، جہاں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ خارج الامکان نہیں ہے۔ تیسری جنگ عظیم جب جس چیز سے لڑی جائے گی وہ تو بات الگ ہے، لیکن جو پھر چوتھی جنگ عظیم ہوگی اس میں صرف سٹکس اینڈ سٹونز ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ اگر کوئی جنگ ہوگی تو پانی کے معاملے پہ ہوگی، لیکن یہ معاملہ تو میرے خیال سے کافی دور ہو چکا ہے نا۔ اب جیسے کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بھائی یہ تو فورم نہیں ہے، یہاں سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جو اتنے زیادہ اسلامی ممالک، اتنی بڑی تعداد اسلامی ممالک کی فوج، او آئی سی، یہ میں ایبریویشن او آئی سی کہہ رہا ہوں، لوگ مذاق میں اس کو او آئی سی اب کہتے ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی عالمی عدالت انصاف کہیں تو، یا پھر کسی اسلامی ملک میں ساؤتھ افریقہ جیسی کوئی حمیت آ جائے کہ جو اٹھے اور جا کے اسرائیل کو ڈریگ کرے کسی کورٹ میں؟ isn't there any platform in this world جو کہ اس وقت اس قتل عام کو روک سکے؟ دیکھیے، جو مسلم امہ ہے وہاں کی اس سے تو ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور خاموشی ہے، اور تقریباً مجرمانہ خاموشی ہے، اور اس کی لازمی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک بالخصوص عرب ورلڈ میں ہر بیٹھے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ
سفارتی تعلقات بھی استوار کر لیں اور اس کو ریکگنیشن بھی دے دیں کہ 5 اکتوبر 2023 کا واقعہ ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ تو دم بخود ہیں, ان کے سارے انٹرسٹ اس وقت تتر بتر ہو گئے, لہٰذا وہاں سے تو کوئی نہیں آ رہی. میرے خیال ہے جو واحد مسلم اس حوالے سے بات کرتا ہے آگے بڑھ کر وہ ترکی ہے, اور ان میں تمام ممالک میں سے کسی میں بھی اتنی سمجھے اتنی طاقت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اب جو طاقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی دنیا بن گئی ہے. اتنی طاقت نہیں ہے, کسی کی لاٹھی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اسرائیل جس کی پشت پناہی امریکہ, فرانس, جرمنی کر رہا ہو ان کے ساتھ سمجھیے حالت جنگ میں چلے جائیں. لیکن جو ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ویسٹ کے ہاتھ سے بھی نکل رہی ہے وہ ہے سول سوسائٹی, گلوبل سول سوسائٹی, اور اسٹریٹ اور یونیورسٹیز کا غزہ کے لیے آواز اٹھانا اور ڈیفنس کے لیے آواز اٹھانا. تو چاہے یو کے کی اسٹریٹ ہو, امریکہ کی یونیورسٹیز ہو, تل اویو کی سڑک ہو اسرائیل کے اندر, وہ تمام جو ہیں وہ اس بے انصافی, اس بے رحمی, اس ظلم, اس کے خلاف بات کر رہی ہیں. کیونکہ اسرائیل کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ فوجیوں سے جنگ نہیں کرتا, وہ بچوں کو اور عورتوں کو ٹارگٹ کرتا ہے تکلیف زیادہ پہنچانے کے لیے, اور انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کرتا ہے. یعنی جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نارمز بنائے جنگ کے, ہیومینیٹیرین لاز جو بنے, وہ خصوصاً بائی ورچیو آف اسٹریٹجی ان کے برخلاف جاتا ہے. بالکل جی بالکل ہما صاحبہ آپ نے بالکل صحیح کہا. ویسے میرا ایک سوال اور ہے کہ آج وزیر اعظم کا خطاب ہے اور اس میں غزہ سمیت مسئلہ کشمیر پر بھی بات کی جائے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں آج کا اجلاس جو ہے یہ کتنا اہم ہے؟ اجلاس اسی حد تک اہم ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. کیا اس خطاب کا کوئی امپیکٹ ہوگا میں نہیں سمجھتی, اور نہ ہم اس وقت جس طرح جکڑے میں ہیں انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن کے ساتھ, ہم جس طرح جکڑے ہوئے ہیں IMF میں, ورلڈ بینک میں, اور جو ہماری ڈپینڈنس ہے معاشی طور پر, وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم الفاظ کے علاوہ کوئی کچھ اور کہہ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ مذمت کریں گے, امن کے لیے اس کو ضروری سمجھیں گے, اسرائیل کی بہت سمجھیے سافٹ سی مذمت کریں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. طاقتیں جو سائڈ لائنز پہ ہوں گی وہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں یونس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, دیگر اہم عہدیداروں سے ملاقات ہوئی ہے, وہ پاکستان کے لیے تو ضروری ہے. تو آئی تھنک وہ اچھا اسٹیپ ہوگا. اور ڈاکٹر صاحبہ یو این جنرل اسمبلی کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, اور انکلوڈنگ یو لاٹ آف پیپل آر سیئنگ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو امریکہ بہادر کا ویٹو جو ہے وہ تو ہمیشہ سے موجود ہی رہتا ہے نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بعد جو US الیکشنز ہیں ایک بار اگر وہ ہو جائیں تو کیا پھر اس معاملے میں ٹھہراؤ آ سکتا ہے؟ بیکاز ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نیتنیاہو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ایک ویکیوم ہے اور امریکہ کی لیڈرشپ میں, اس لیے وہ اندھا دھند قتل عام کر رہے ہیں غزہ میں, اور نہ ہی انٹو لیبنان ایز ویل. ڈو یو تھنک کہ آفٹر دا US الیکشنز کوئی چیز سیٹل ہو سکتی ہے؟ میرے خیال ہے کہ پوسٹ US الیکشن وہ بھی اگر ٹرمپ آتے ہیں تو رشیا اور یوکرین کی وار میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ یوکرین کی انکنڈیشنل سپورٹ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ختم کر دیں, لیکن جہاں تک مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے وہاں تو کمپلیٹ بائی پارٹیسن کنسنسس ہے, اور کوئی زیونسٹ لابی جو لابی ہے امریکہ میں, اس کی مدد کے بغیر, اس کی سپورٹ کے بغیر وائٹ ہاؤس پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. گو کہ آج بڑا ہی اہم اجلاس ہے اقوام متحدہ کا, UN جنرل اسمبلی کا, اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف مختلف جو ہے وہ امور پر بات بھی کریں گے, مسئلہ کشمیر, غزہ. ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی انہوں نے سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.